بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران سیریز ناول طارق بانور، تحریر M.A. راحت۔ او تھینکس گاڈ، ہماری زبان سمجھنے والے شخص سے واسطہ تو پڑا۔ یہ بیچارے سیدھے سادے لوگ غالباً یہ فشر مین ہیں۔ ہمیں ان کے جھونپڑوں میں پھیلی ہوئی بدبو سے یہ اندازہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، آپ کا کہنا بالکل درست ہے۔ آپ کو تکلیف تو ہوگی، ہماری مدد کیجیے، ہم بڑی مشکل کا شکار ہیں۔ نہ جانے کس طرح زندگی بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ کہاں سے آئے آپ اور کون ہیں؟ بس یوں سمجھ لیجیے کہ ہمارا تعلق آسٹریلیا سے ہے۔ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو ہمیں آسٹریلیا کے سفارت خانے تک پہنچا دیں، باقی کام ہم کر لیں گے۔ معاف کیجیے گا جناب، یہ بھی بتا دیجیے آپ ہمیں کہ یہ کون سی جگہ ہے، کون سا ملک ہے؟ آپ پاک ایشیا میں ہیں، اس شخص نے جواب دیا۔ او نو، اس کا مطلب ہے کہ بحر اوقیانوس سے بحیرہ عرب میں آ گئے ہیں۔ عورت بے اختیار بولی، اور مرد نے اس کی جانب سرد نگاہوں سے دیکھا اور پھر کہنے لگا، کیا ہم آپ سے اس بات کی امید رکھیں کہ آپ ہماری مدد کریں گے؟ کیوں نہیں، آپ اگر چاہیں تو۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا معجزہ ہوا ہے، لیکن آپ لوگ یقین کریں، ہم نہ جانے کہاں سے سمندر میں بہتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں۔ دوستو، تمہارے اس احسان کا میں کوئی صلہ نہیں دے سکوں گا، لیکن اپنی زندگی بچانے والوں کی حیثیت سے تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ الفاظ اس نے قریب کھڑے ہوئے مچھیروں سے کہے تھے۔ مدد کرنے والے دونوں آدمیوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا تو وہ جا کر اپنی گاڑی لے آیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دونوں آدمی کرسٹینا اور سڈ پارلو کو لے کر آسٹریلیا کے سفارت خانے کی جانب چل پڑے۔ 7 ملکوں کی مشترکہ کونسل نے یہ اجلاس طلب کیا تھا اور اس کے لیے طے پایا تھا کہ یہ شہری لائق کے شہر کولمبو میں منعقد کیا جائے گا۔ حالانکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا ان معاملات سے تعلق نہیں تھا، لیکن مشترکہ منصوبے کے تحت اس اجلاس میں پاک ایشیا کے وفد کو بھی شرکت کرنی تھی، اور اس سلسلے میں پاک ایشیا کی بین الاقوامی اعلیٰ کارکردگی کی بنیاد پر اسے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل قرار دیا گیا۔ پھر چونکا معاملہ انسانی بنیادوں کا بھی تھا، اور یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کب کس جگہ وہ ہولناک واقعات رونما ہو جائیں جن کے لیے یہ مشترکہ کانفرنس طلب کی گئی تھی۔ واقعات بڑے روح فرساں تھے، اور ایشیا کے 3 ممالک میں یہ خوفناک واقعات پیش آئے تھے، جس کی بنیاد پر احساس دلوں میں پیدا ہو گیا تھا کہ اس کے پس پردہ کچھ خاص عوامل ہیں۔ مثلا یہ کہ شہری لائق کے آبنائے پالک میں ایک جہاز جو غیر ملکی تھا، مسافر بردار تھا، غرق ہو گیا تھا۔ اس کے تمام مسافر ہلاک ہو گئے تھے۔ جہاز کے بارے میں جو تفصیلات مہیا ہوئی تھیں وہ یہ تھیں کہ وہ بالکل درست کیفیت میں تھا۔ اس کے سفر کا کوئی بھی پورشن ایسا نہیں تھا جس سے یہ اندازہ ہو کہ یہ حادثہ اسے اتفاقیہ طور پر پیش آیا۔ بہرحال وہ ایک الگ بات تھی، لیکن پھر دوسرا واقعہ بھی پیش آ گیا، اور یہ واقعہ خلیج بنگال میں ایک مسلمان ملک کے اپنے جہاز کو پیش آیا۔ اس میں بھی بے شمار افراد ہلاک ہوئے۔ پھر جب کافرستان کے سمندری علاقے بحیرہ عرب میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ رونما ہوا تو تمام آس پاس کے ممالک چونک پڑے، اور اس سلسلے میں سخت تشویش کا اظہار کیا جانے لگا۔
یہ طے پایا کہ ان واقعات کا سراغ لگایا جائے۔ بہت سے خدشات ذہن میں ابھرے تھے اور انہی خدشات کی بنیاد پر یہ سارا سلسلہ جاری ہوا تھا۔ چنانچہ پاکیشیا سے 8 افراد کا وفد شہری لائق بھیجا گیا تھا۔ اس وفد میں اوشین سینٹر کے 4 افراد کے علاوہ 2 سائنسدان، 1 بحری امور کا ماہر اور ایک ایسی شخصیت کو شامل کیا گیا تھا جو بظاہر بالکل غیر متعلق تھی، لیکن اس کے بارے میں وزارت داخلہ سے ان لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ اس شخصیت کو خصوصی طور پر اس وفد میں شامل کرنا ہے اور یہ ایک ضروری امر ہے، لیکن بقیہ 7 افراد اس عجیب و غریب نوجوان کے سلسلے میں ذرا سی کشمکش کا شکار تھے۔ شکل و صورت سے نہایت ہی بھولا بالا نظر آنے والا شرمیلا اور کم گو نوجوان ان لوگوں کے لیے ویسے حیرت تھا۔ جب روانگی کے وقت اسے ایئرپورٹ پر ان لوگوں سے متعارف کرایا گیا تو سب ہی نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ اقبال شاید جہاز میں اس کے ہمراہ تھا۔ ویسے تو اس کا تعارف علی عمران کی حیثیت سے کرایا گیا تھا اور اس نے شرما کر سب سے ہاتھ ملایا، لیکن دوران سفر اقبال شاید نے اس سے دوستی کرنے کا فیصلہ کیا اور بولا، عمران صاحب آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ جی گھر سے، اس نے بچوں کے انداز میں جواب دیا اور اقبال شاید حیرت سے ہنس پڑا۔ مذاق کر رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ وہ بولپن سے بولا، آپ کا تعلق صرف گھر سے ہے تو کیا آپ ہوٹل میں رہتے ہیں؟ عمران نے ترکی بترکی سوال کیا۔ نہیں بھائی، رہتا تو خیر میں بھی اپنے گھر میں ہوں، لیکن میرا مطلب ہے اس کانفرنس میں آپ کی شرکت کی بنیاد کون سے محکمے کے توسط سے ہوئی؟ اللہ اللہ، کیا آپ مولوی عبدالغفور ہیں؟ جی، اقبال شاید کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ جب واز کرتے ہیں تو ایسے ہی ٹیڑھے جملے استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، کیا عجیب بات ہے، یعنی ملک کی آبادی 85% کی بجائے 95% ناخواندہ ہے، اور یہی 95% نصیحت کی باتیں سنتے ہیں۔ انہیں اتنے مشکل الفاظ میں وہ سب کچھ سمجھایا جائے تو ان بیچاروں کی سمجھ میں کیا خاک آئے گا؟ آپ بھی ہم سے ویسی ہی باتیں کر رہے ہیں۔ باخدا کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں یا سنجیدگی سے سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ یعنی اس میں مذاق کا کون سا پہلو تھا؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ آپ کا تعلق کسی نہ کسی محکمے سے تو ہوگا۔ جی ہاں، ڈیڈی نے درخواست دے رکھی تھی امپلائمنٹ ایکسچینج میں اور ہمارا نام لکھوا دیا ہے کہ جب بھی کوئی اچھی ملازمت ملے ہمارے لیے تلاش کر لی جائے۔ گویا آپ کا تعلق کسی محکمے سے نہیں ہے۔ کتنی بار کہیں؟ لیکن جناب، اس اتنے بڑے مسئلے میں آپ کی شمولیت آخر کیا معنی رکھتی ہے؟ بے معنی ہے۔ کیا مطلب؟ راز کی بات آپ کو کیسے بتا دیں؟ نہیں، آپ کو قسم ہے، آپ بتا دیجیے۔ کس کی قسم؟ آپ کس کی قسم تسلیم کرتے ہیں؟ وہ ہماری امی حضور ہیں۔ تو پھر آپ کو آپ کی امی حضور کی قسم سچ سچ بتا دیجیے۔ اللہ، آپ نے تو ہمیں زنجیروں سے باندھ دیا، وہ نازک سے لہجے میں بولا، اور اقبال شاید واقعی حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ بہرحال کیونکہ ابھی تک دوسرے اس بات سے لا علم تھے، اس لیے اقبال شاید نے ان سے رجوع نہیں کیا اور عمران سے ہی بولا، تو پھر بتائیے آپ۔ اوفو، اب کیا کریں؟ وہ جو کہتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں آج تک ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ کیوں؟ محاورے ہم نہیں سمجھتے۔
یہ اچھی بات ہے، اگر آپ محاورے بھی سمجھنے لگے تو نہ جانے کیا ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کلیجہ محسوس کر رہ جاتے ایسے موقعوں پر۔ آپ بات پھر گول کر گئے۔ دیکھیے، آپ نے محاورہ بول دیا۔ میں نے؟ اقبال شاید نے حیرت سے بولا۔ تو کیا ہم نے؟ میں نے کون سا محاورہ بول دیا ہے؟ بات کو بلا گول کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ ذرا ہمیں وہ گولا دکھائیے۔ عمران نے کہا۔ اقبال شاید لاجواب ہو گیا، پھر ہنسنے لگا اور بولا، چلیے میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ لیجئے۔ کیا مطلب؟ الفاظ واپس لیجئے؟ کیسے لیتے ہیں؟ ذرا ہم بھی تو دیکھیں۔ آپ جب تک خاموش تھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے آپ بات ہی نہیں کرنا جانتے، اور آپ بولے ہیں تو کفن پھاڑ کر بولے۔ پھر محاورہ؟ معافی چاہتا ہوں بھائی، معافی چاہتا ہوں۔ وہ اصل میں بہت دن سے ہم ضد کر رہے تھے ڈیڈی سے، اور وہ وعدہ کر رہے تھے کہ جیسے ہی کوئی چانس ملا ہمیں سیر کرا دیں گے۔ ہم تو ان سے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کم از کم ہمیں سوئٹزرلینڈ ہی بھجوا دیں، مگر اتنے پیسے شاید ان کے پاس نہیں تھے۔ اصل میں سرکاری افیسر ہیں وہ۔ ہم انتظار کر رہے تھے کہ کوئی سرکاری وفد کہیں جائے۔ ایسے ہی موقعوں پر ہم اپنے ارمان نکال لیا کرتے ہیں۔ اوہو، آپ کے ڈیڈی کون سے محکمے میں ہے؟ منع کر دیا ہے ڈیڈی نے، کسی کو بتایا نہ جائے۔ یعنی اماں یعنی کیے جا رہے ہو؟ بس اتنا بتا دینا کافی نہیں ہے کہ ہمارے ڈیڈی نے ہمیں سیر کے لیے بھیجا ہے؟ اقبال شاید گردن کھجانے لگا۔ ڈیڈی نے تو خیر سیر کے لیے بھیج دیا تھا، لیکن اتنے اہم مسئلے میں یہ معاملہ ذرا مشکل نظر آ رہا تھا کہ کانفرنس میں ایک ایسے غیر متعلقہ شخص کو شریک کیا جائے۔ ویسے بظاہر شخصیت بہت اچھی تھی، خوبصورت لباس میں اتنی جچتی ہوئی پرسنالٹی تھی کہ دیکھنے والے پر اثر انداز ہوئے بغیر نہ رہ سکے، لیکن باتیں بڑی احمقانہ تھیں۔ پھر کولن پو اترنے کے بعد جب مقامی لوگوں نے ان کا استقبال کیا تو ساتھ آنے والے وفد کو تھوڑی سی خفت اٹھانا پڑی۔ وفد کے ارکان نے ایئرپورٹ پر انہیں بہترین پروٹوکول دیا تھا، سب لوگوں سے تعارف ہوا، اور جب علی عمران کی باری آئی تو عمران نے شرما کر گردن جھکا لی۔ آپ کے بارے میں نہیں معلوم ہو سکا، ہم اضافیت ہیں۔ اضافیت؟ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ ان بیچاروں نے بھی یہ ایک نام سمجھا تھا، لیکن بات بن گئی۔ ان لوگوں کو نہایت شاندار ہوٹل میں ٹھہرایا گیا تھا، اور اقبال شاید نے اپنے کمرے میں ہی علی عمران کا بھی بندوبست کر لیا۔ باقی جو کچھ بھی تھا، لیکن کم از کم چیز مزے کی تھی۔ پھر جب اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو اس بارے میں تفصیل بتائی تو وہ سب بھی ششدر رہ گئے۔ ڈنر ان لوگوں کو تنہا ہی لینا پڑا تھا، شیڈول کے مطابق تنہا ہی کھانا تھا۔ کوئی ایسی اہم بات نہیں تھی جس سے ان لوگوں کو خطرہ لاحق ہوتا۔ باقی تمام انتظامات مقامی سرکاری حکام نے کیے تھے۔ ڈنر کے دوران گفتگو کا آغاز ہوا۔ تو علی عمران صاحب، آپ بے روزگار ہیں؟ جی ہاں، اللہ کسی کو بھی نہ کرے، لیکن آپ آخر اپنے ڈیڈی کے بارے میں بتاتے کیوں نہیں؟ آپ کے ڈیڈی نے کبھی بانس کی لکڑی سے آپ کو مارا ہے؟ عمران نے شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں، بچپن میں کبھی مارا ہوگا۔ ہمارے ڈیڈی آج بھی ہمیں بانس کی لکڑی سے مارتے ہیں، ہماری تو ویڈیو فلم بھی بنائی گئی ہے۔ پٹتے ہوئے؟ ایک اور شخص نے کہکا لگا کر کہا۔ تو اور کیا، ڈیڈی بڑے ستم ظریف ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے احکامات کی تعمیل نہ کی تو یہ ویڈیو فلم ریلیز کر دی جائے گی۔ لوگوں نے کہکے لگانے شروع کر دیے۔
اور عمران مغموم نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ آپ لوگوں کی ویڈیو فلم بنے، پھر ذرا ہمیں ہنس کر دکھائیے۔ مگر صورتحال کیا ہوتی دوست؟ اقبال شاید نے پوچھا۔ بس ڈیڈی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے اور ہمیں ہدایت ہوتی ہے کہ اس دائرے سے باہر نہ نکلیں جو انہوں نے بنا دیا ہے۔ بس پھر آوازیں آتی رہتی ہیں۔ آپ روتے ہیں؟ نہیں، کہہ کے لگاتے ہیں۔ آپ پٹیں تو آپ کو پتہ چلے۔